روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ السلام علیکم پیارے دوستو، روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ آخر کیوں پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے روزہ رکھتے ہیں؟ روزہ ہماری عبادت میں سے ایک اہم عبادت ہے، ہمارے 5 ارکان میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کئی قسم کی عبادت سے نوازا ہے، جن میں کچھ مالی عبادت ہے اور کچھ جسمانی، اور انہی عبادت کے پیش نظر انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے بلند ہے، بشرطے کہ وہ انہی عبادتوں کو بخوبی ادا کرے۔ جیسا کہ زکوٰۃ اور روزہ ایسی عبادت ہے جن سے فرشتے عزیز ہے، کیونکہ نہ تو وہ ذریعہ آمدن رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اس دوران وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں، لیکن روزے کا مقصد محض فحاشی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ خود کو تمام طرح حرام اور ناپاک کاموں سے دور رکھنا ہے۔ مسلمان ہر سال رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ نبوت کے 10ویں سال 610 ہجری میں معراج کی شب مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہم رمضان کے تاریخی منظر پر روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی عوام رمضان کے اہتمام کرتے تھے۔ اس وقت رمضان کو تاتر کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے کنویں کا پانی نکالنا، لیکن اسلام کی آمد سے 200 سال پہلے کلہ بن مرا کے مشورے کے مطابق لفظ داتوں کو بدل کر رمضان رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت موسم میں گرمی کی تعداد میں روزے رکھے جاتے تھے، کیونکہ گرمیوں میں پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے خاطر موسمی گرمی میں روزے رکھتے تاکہ ان کے سخت ترین عبادت کے پیش نظر ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اسی نسبت سے لفظ رمضان کا انتخاب کیا گیا، جس کا مطلب ہے دیر تک پیاسا رہنا اور گرمی کی وجہ سے زیادہ گرم ہو جانا۔ یہ عربوں کی مقامی زبان کا ایک لفظ تھا، جو کہ بعد میں ایک مکمل رمضان کے لفظ کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روزہ رکھنا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیگر عوام بھی رضا خداوندی کے خاطر رمضان کا اہتمام کیا کرتی تھی، کیونکہ ہر قوم کے لیے کسی نہ کسی نبی کو سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا گیا، لہٰذا ان کے طریقے آکر کے مطابق وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اسلام سے قبل لوگ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن کو ہر زمانے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ اسلام سے قبل عاشوراء کا روزہ فرض تھا، لیکن رمضان المبارک کے فرض ہو جانے کے بعد عاشوراء کے روزے کی فرضی ختم ہو گئی۔ البتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کو سنت اور مستحب قرار دیا، کیونکہ آپ خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، کرسی اور قلم پیدا کیا۔ زمین پر پہلی بارش اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوم عاشوراء کو ہی پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ بنی عطا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودھی پہاڑ پر آ کر رکی۔ عاشوراء کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹ بدلی اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اسی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر کے حدیث کا بیان ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمام انبیاء پر نازل کردہ آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی انبیاء پر صحیفے بھی اسی مہینے میں نازل کیے گئے۔ اب ہم دیگر انبیاء اور ان کے رمضان کو بیان کرتے ہیں،
جیسا کہ سب سے پہلے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس وقت ایک قوم بدھ جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھتے تھے، یہ ان پر فرض تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمانے کا ارادہ کیا، تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ 30 روزے رکھیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے 1 ماہ کے مکمل روزے رکھے اور آخر روزے کے وقت افطار سے قبول آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے گھر سے کوہ طور کی طرف آپ روانہ ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کلام فرمایا کرتے تھے۔ راستے میں آپ نے گمان کیا کہیں مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، اور آپ نے راستے میں خوشبودار بیل کا پتا توڑ کر چبا لیا اور بارگاہ خداوند میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت کیا، موسیٰ آپ نے افطار سے قبل روزہ کیوں افطار کیا؟ جب آپ علیہ السلام نے وجہ بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، میرے روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو مجھے کائنات کی تمام خوشبو سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ چنانچہ انہیں 10 روزے مزید رکھنے کا حکم دیا، اور 40 روزے مکمل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو تورات مقدس نازل فرمائی گئی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل قدر اور بہادر پیغمبر تھے۔ ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ رات کے پہلے حصے میں سوتے اور 2/3 حصے میں قیام فرماتے اور ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ کا معمول تھا آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے، لیکن نزول مجبور سے قبل آپ علیہ السلام کو بھی 40 روزے رکھنے کا حکم فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل نازل ہونے سے قبل 40 روزے رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے بعد ان انبیاء کی عوام بھی اسی ترتیب کے ساتھ 40 روزے کے رمضان کا اہتمام کیا کرتی تھی، اور بعض آج بھی کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ہمیں رمضان کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا ہوا۔ معراج کی رات آپ علیہ السلام کو رمضان کے تحفے سے نوازا گیا، اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ اس سے قبول عرب کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے، جولائی کے پہلے 10 روزے رکھے جاتے، جمعے کا روزہ، اور بعض لوگ بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ان سب کے علاوہ پیر کے روزہ کا بھی روزہ رکھتے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی یوم ولادت پیر کے دن ہوئی۔ اس کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نیند حاجت کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسبت سے ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ تہجد کے وقت دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے، مگر رمضان المبارک کے فرض ہونے کے بعد ان تمام روزوں کی فرضی ختم ہو گئی اور رمضان کے 30 روزے فرض ہو گئے۔ البتہ اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو اسے بے حد ثواب ملتا ہے، کیونکہ اب یہ نفل روزے ہیں، تو اگر کوئی نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ رمضان کے روزے کے فرضی بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی جان بوجھ کر رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑتا ہے، پھر چاہے وہ ساری زندگی روزے رکھے، اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے مہینے میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قمری سال میں آتا ہے، لہٰذا وقت وقت اس کے اوقات اور موسم بدلتے رہتے ہیں، یعنی یہ کبھی گرمیوں میں آتا تو کبھی سردیوں میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اپنے بندوں کے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو بے حد پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ نے 9 رمضان دیکھے اور ان کے روزے بھی رکھے، لیکن 10ویں رمضان سے قبول آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔